تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر اس چیز کا غم اور ملال ضرور ہوتا تھا کہ یہ انسان ہیں، پیغام حق سن کر انکار کرتے ہیں، ان کو مان لینا چاہیے تاکہ یہ دوزخ میں جلنے کا سبب نہ بن جائے ان کا انکار۔ تو حضور علیہ السلام اس غم میں تھے کہ یہ لوگ انکار کر کے کیوں انکار کرتے ہیں، کیوں نہیں مان لیتے اور اپنی جان دوزخ سے بچا لیتے۔ جب مخالفتیں بھی ہوں، تنقیدیں بھی ہوں، راہ میں کانٹے بھی بچھتے ہوں، حالت سجدہ میں مبارک شانوں پہ اوجڑی بھی لا کے رکھ دی جاتی ہو، کلام مبارک جو سننے کا ہے وہ اگر کلام فرمائیں تو بیچ میں شور و غل شروع کر دیا جائے، ایسے ماحول کے اندر ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اگلے لفظ بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ تم کہیں سیر کر رہا ہو، طبیعت بدل جاتی ہے، دھیان اور طرف ہو جاتا ہے، آب و ہوا بدل جاتی ہے، کیفیات بدل جاتی ہیں۔ تو جب محبوب ڈیوٹی پر ہیں رب کی اور آگے سے غموں کا ایک طوفان اور جہان ہے، کھول لو کچھ نہیں ہوتا، چھتی کھولو تو بولنا نہیں ہے۔ ہوں اے ویڑے وچوں بھی آواز آ رہی ہے، بڑی دیر دی میں سنتا پیا ہے، جی ہوں تساں آ گئے ہو تو ہوں دھیان کر لو اینو، بلکہ دونوں اٹھ کے اندر آ جانا چاہیے، اپنی علیحدہ محفل نہ لا کے بیٹھیا کرو۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی جائے۔ کیا کرائی جائے؟ سیر کرائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے سیر ہی فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے بھی اسے سیر فرمایا۔ یار اس کا لطف پانے کی کوشش کرو جنہوں رب سیراں کرائے۔ تو اتھے تے پھر نیوی پا کے یہی کہنا بنتا ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو سیر اس لیے کرائی گئی تاکہ مزاج اقدس، طبیعت مبارکہ، نگاہ مبارک وہ ان تفکرات سے ہٹ کرنا تھوڑا دوسری طرف مائل ہو جائے۔ تیسری چیز، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت عالمگیر رسالت ہے، عالمگیر رسالت ہے، اور زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے۔ اب یہ جو سلسلہ رسالت ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، حدیث پاک میں فرمایا نا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمان پر ہیں۔ زمین والے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما ہیں، اور آسمان والے جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ تو یہ محبوب کی رسالت کی سلطنت کی وسعت ہے۔ پہلے نبی رسول ہو گزرے، تشریف لائے، رب تعالیٰ کا پیغام دیا، لیکن ان کے قبیلے مخصوص تھے، علاقے مخصوص تھے، شہر مخصوص تھے۔ اور محبوب کی رسالت عرشوں پر بھی اور فرشوں پر بھی، سلطنتیں وسیع ہوں اور کاریں سلطنت بھی کثیر ہوں، پھر بھی بادشاہ مملکت کبھی کبھی ارادہ کرتا ہے کہ اپنی سلطنت کے اس حصے کو بھی ذرا دیکھ کے آئیں، اتھوں بھی ہو کے آئیے کہ ساڈے دیس چ وسن والے کنج وسدے پے نے، سمجھائیے۔ تو حضور جان نور علیہ السلام کی رسالت عرشوں پر بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کے لیے عرش کی سیر کا اہتمام فرمایا کہ حبیب فرش دے شرق غرب تے تیرے تو لکے کوئی نہیں، سارا کو جی محبوب تو ایک آنچ ملاحظہ کر لینا ہے تے ذرا عرشاں وال بھی تھوڑا پھیرا پا جا، اور ادھر بھی دیکھ کہ تیری رسالت کے راج کے انداز کیا ہیں۔ چوتھا سبب علماء اور بزرگوں نے معراج کا یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ایمان والوں سے ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک سودا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں اہل ایمان کی جانوں کو خرید لیا۔ خریدا کیا ہے؟ جان۔ دینا کیا ہے؟ جنت۔
خریداری کس چیز کی ہوئی؟ جان. اور بیچنی کیا ہے؟ عوض میں جنت ہے. ایگریمنٹ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ سرکار کے ذریعے. سبحان اللہ. تو پوری پابندی ہے کہ جنت دیاں گے پر آیا جو ادھروں دی ہوئی کراس نہ کرنا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور اس میں مخر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. اچھا پھر یہ بھی ایک اصول و ضوابط کی بات ہے کہ بیچ میں جس نے سودا کروانا ہو وہ طرفین کو دیکھ لے، یعنی ادھر والا کیا دے گا اور بدلے میں دینے والا کیا دے گا. تو گویا معراج کی رات طلبی ہوئی ہے، محبوب کو بلایا گیا ہے کہ محبوب انہاں دے جذبے تے ویکھ لینے اجے جننے بھی تیرے دامن نہ لگے نے تے جانا تلیاں تے رکھ کے تیرے مگر پھر دے نے. ان عشق کے متوالوں کی، تیرے دامن کرم سے جڑنے والوں کی ادائیں دیکھ لی ہیں، اب ذرا وہ مال دیکھ لو جو ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور وہ جنت ہے. تو معراج شریف کا ایک سبب یہ بھی ہے. ایک ٹو بھی چھڑ دو تو گلہ بھی چھڑ دو. اور یہ دوسری بار میں کہہ چکا ہوں، تیسری بار کی گنجائش نہیں ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی. وہ زمین پر کھڑے ہی اللہ نے ان کو عرشوں کے معاملات دکھا دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، ان کو جنت میں بلایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج وہ بھی آسمان ہے. تو یہ جو بلندی ہے پہلے آسمان سے چوتھے تک کی، یا جنت میں انٹری کی، یا زمین پہ کھڑے ہوئے آسمانوں کے ملکوت کے مناظر کو دیکھنے کی، آسمانوں کو دیکھنے کی، لیکن حضور کی افضلیت سب پہ ظاہر کرنی ہے تو فرمایا کہ نہ پہلا آسمان نہ دوسرا، نہ فقط تیسرا نہ چوتھا، نہ پانچواں نہ حد ساتواں، نہ اینڈ سدرا ہے، بلکہ اس بلندی کو دیکھ کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. اگر ہم اس کو پانچویں اور چھٹے نمبر پر دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق 2022 میں بیٹھ کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان. اور وہ 2022 میں کیا ہے؟ بہت سالوں پہلے تک یہ تھی کہ دنیا چاند پہ گئی. اس کے بعد مزید سیارے دریافت کیے گئے. مختلف دنیا کی سپر پاور طاقتیں اپنے خلائی مشن، خلائی شٹلوں کی صورت میں فضا میں بھیجتے ہیں. وہاں کی ویڈیوز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں کی ایکٹیویٹیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. گزشتہ بالکل ماضی قریب میں، اسے چند مہینے کہہ لیں، نئی چیز انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ مریخ پر پانی کے آثار ہیں. وہ اس مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ کیا انسان ان سیاروں پر بھی دنیا سے ہٹ کر بسیرا کر سکتا ہے. جب گھروں کے اندر ٹیلی فون ہوتا تھا تو اس وقت یہ خبر بڑی حیرت میں ڈالنے والی ہوتی تھی کہ فون ایسا بھی آئے گا جو تار کے بغیر ہوگا. تو تصور ذہنوں میں ہوتا تھا کہ تار کے بغیر کیسے آواز آئے گی، کیسے کنیکشن ہوگا. بالآخر وہ آ گیا موبائل کی صورت میں. پھر ہمارے ہاتھوں میں موبائل تھے تو ایک اور بات سننے کو ملی کہ اب ایک اور آگے قدم بڑھے گا. کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بات دور سے کتنا بھی کیوں نہ ہو وہ سامنے دیکھے گا اسکرین پر. یہ بھی اچنبے کی بات تھی اور اس وقت تک لگتا تھا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. لیکن آج ہم اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ بات بھی جو ناممکن سمجھتے تھے وہ سامنے ہے. ان ساری ترقیوں کے باوجود بھی 2022 میں یہ کہیں نہ کہیں ذہن میں بات موجود ہے، انسان مریخ پر کیسے جائے گا.
وہاں کالونیاں کیسے بنیں گی، یا چاند پر پلاٹوں کی تقسیم ہوگی، کوئی چاند پہ رہ سکتا ہے؟ اتنی دور جائیں گے کیسے؟ وہاں جا کر کریں گے کیا، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کہاں پر؟ یہ آج بھی ایک اچنبے کی بات ہے۔ تو 2022 میں بلندی کی طرف جو گئے ہیں، اس بلندی پر پہنچ کر بھی حرف آخر کوئی نہیں ہے، لیکن صدیوں پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں بلایا کہ جہاں مریخ بھی منہ دیکھتا رہ گیا، اور جہاں عطارد اور چاند جو ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمر کیا تیری مت کٹی تھی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چاند سے مخاطب ہیں، چاند سے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چاند کیا بات ہے، یہ تیری کوئی مت ماری گئی تھی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ گر ہوئے، اور کہاں جلوہ گر ہوئے؟ آسمان پر۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ فرمایا اے چاند، جب حضور کی سواری معراج کی رات تجھ سے آگے گزر گئی تو تیری ماتن ادوں کی ہویا سی؟ نس کے جاندہ حضور دی سواری دی گرد چک لے آندہ تے متھے تے ملی جاندہ جڑے تیرے داغ لگے ہوئے نے مٹ جانے سے۔ سمجھائیے بات کی؟ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ اور اب کیا تھا، روز جلسوں میں ہوتے ہیں، اب آپ کی محبت ہوتی ہے، گاڑی سے اترتے ہیں، کہتے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اسٹیج پہ جانا لوگ اثار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر پرسنالٹیوں کو دیکھتے ہیں، جلدی کریں۔ اور شادی بیاہ کے آج کل دن ہیں، تو جب مانگنے والے دولہا کو گھیرا ڈال لیں تو وہ دولہا جو ہے نا وہ اس دن خاموشی کی جانب مائل ہوتا ہے، پھر اس کے کزن، اس کے قریبی، وہ ساروں کو کہتے ہیں یار سارے ادھر آ جاؤ تسی میرے حال، دولہے نو تنگ نہ کرو۔ تو وہ ان میں پھر پیسے تقسیم کرتا ہے تاکہ دولہے کا جو گھیرا منگتوں نے ڈالا ہوا ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس دن بھی حال یہ تھا کہ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ۔ یہی حال اس دن تھا، محبوب کی سواری جا رہی تھی، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ کہ بڑی بڑی امیدیں ہجوم کیے تھی، سرکار سانو بھی کچھ دے دیو، سانو بھی کچھ دے دیو، سانو بھی کچھ دے دیو۔ تو فرشتے آکھے یار انہاں نو دیو نا، انہاں نو سائڈ تے کرو۔ حضور کی سواری گزر رہی ہے، سبحان اللہ الکریم۔ اور پھر امام احمد رضا کہتے ہیں اور کمال کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا، اب آگے ابھی شعر پڑھتے ہیں کہ مریخ عطارد ذوال مشتری تو ایک طرف ہیں، سرکار پہلے سے 7ویں تک جلوہ گر ہوئے، تو شاید ملائکہ میں اور ان آسمان کے باسیوں میں یہی تھا کہ دوسرے تک تشریف لے جائیں گے۔ چوتھے تک کی بات تو پہلے بھی تھی، حضور 5ویں پر بھی آ گئے، اور 5ویں کا اب یہیں پر بسیرا ہوگا، حضور 6ٹھے پر بھی رونق افروز ہو گئے، 6ٹھے سے 7ویں پر بھی۔ چلیے جی یہ اینڈ ہے، 7واں آسمان، حضور سدرہ پہ جلوہ گر ہو گئے۔ اب آسمانوں سے ہٹ کے سدرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ کہتے ہیں، اور یہ کلام جس کے شعر پڑھنے لگا ہوں یہ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ہی پسند تھا، اور آپ مطالبہ فرماتے، یعنی جو خدام حاضر ہوتے، ابھی مولانا غلام مرتضیٰ نے کلام پڑھا تو کئی دفعہ ہم نے حضرت صاحب کے ساتھ بس میں سفر کیا تو آپ سیٹ پر فرما دیتے یہ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ آسمان چرخ کا مطلب ہوتا گھومنا، چرخی کو چرخی اسی لیے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ عرش کی عقل بھی حیران ہے اور آسمان کو بھی چکر آ گئے ہیں،
وہ تو کہہ رہے تھے پہلے سے 7واں اور سدرہ بھی اب کراس ہو رہا ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. تو یہ 2022 میں بھی معراج شریف وہ معجزہ ہے کہ مسلمان جناب پورے نا تم تراک سے وہ کیا جی دنیا چاند پہ چلی گئی، مریخ پہ چلی گئی، زول پہ چلی گئی، مشتری پہ چلی گئی، اب آگے بڑھ گئی، تم کہاں ہو. آج بھی جب معراج پہ نظر جائے تو ایک مسلمان جھومتا بے خدانہ انداز میں معراج دیکھ کر اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں پر سن لو سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اچھا اب اس بلندی پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کیفیت پہ کہتے ہیں. اب وہ تیزی کیا تھی؟ اب یہ جو آج ہمارے ہاں خلائی شٹلر ہیں اس کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی رفتار جاننا مشکل نہیں ہے کہ وہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی تیز خلائی شٹل تک راکٹ سے لے کر بن چکے، جتنے بھی ہو چکے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ ساری کی ساری جدید چیزیں بھی براق کی رفتار کو آج بھی نہیں پہنچ سکتی جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. اب سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، یعنی وہاں پر بھی بلندی کی طرف جانے کا عالم یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی ایک جھلک کی دیکھی ہے کہ سرکار گزر رہے ہیں. جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے. فرشتے تو جھلک دیکھ کر جناب انہاں دے ہوش اٹھ گئے سن تے کیا سرکار دی سواری پہنچ بھی گئی. کیا بات. اور اب سدرہ پہ حال کیا ہوا یہ بھی اعلیٰ حضرت کے قلم سے سنیں. تھکے تھے روح الامی کے بازو، یہ آسمان سے اگلا سفر جبریل پاک کے پروں پہ حضور نے فرمایا ہے. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. تو اس لیے 2022 میں حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حق معراج شریف جو ہے یہ اس لیے بھی سبب ہے کہ کوئی کہاں بھی پہنچ جائے لیکن جہاں بھی پہنچ جائے وہ پہنچ کر یہی کہے گا کہ کوئی حد ہے ان کے عروج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبیوں رسولوں کی امامت فرمائی اقصا میں. اور یہاں پر ایک اور حسین بات ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ بڑے گھروں میں شادی بیاہ کے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کلر کا ڈریس جو ہے وہ سب نے پہننا ہے، اور وہ بڑے بڑے کپڑوں ڈیزائنر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خود آرڈر دیتے ہیں تاکہ ساری بارات ایک لباس میں ہو. پتہ چلا کہ جب کسی کو مدعو کیا جائے اور اس کو خاص فرمائش بھی کی جائے تو پھر اس کے انتظام اہتمام بھی کرنے ہوتے ہیں. یہ عجب وقت تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سیداتنا ام ہانی کے گھر چادر اوڑھے آرام فرما رہے ہیں اور سدرہ نشین بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. صوفیہ علماء عارفین کہتے ہیں اس دن حضور قیام میں یہ سجدے میں کیوں نہیں تھے؟ کہا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ محبوب علیہ السلام اس دن ماہ استراحت تھے. اگر سجدے میں قیام قعود میں ذکر تسبیح میں جبریل آ جاتے تو پھر لوگوں نے گمان کرنا تھا کہ اللہ کو نا اس دن عبادت بڑی پسند آئی کہ فرمایا چل جبریل جا میرا ابھی بڑا سونے سجدے کردہ ہے تو بلا لیا. تو انہوں نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے، محبوب آرام فرمائے پھر اسی دساں گے کہ بلاوا لے کے آن آڑا حاضری کنج کرتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹ کافور کے ہیں، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اسی دن حضرت جبریل پاک کے کافوری ہونٹوں کی حکمت ظاہر ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہونٹ کافور کے کیوں بنائے؟ اسی رات کے لیے بنے ہیں کہ جبریل پاک ماں حارت کھڑے ہیں کہ آواز دوں یا رسول اللہ بیدار ہو جائیے، یا حضور کے قدم مبارک کو پکڑ کے اس کو ہلایا جائے کہ حضور کی چشمان کرم کھل جائیں۔ قدوں میں کم نہیں ہونے، اور ہمیں اپنے ذوق میں کہنے دیجئے اے سدرہ نشین تھوڑا جھک، سبحان اللہ، تھوڑا جھکو، اور ان ہونٹوں کو حبیب کے مقدس طلبوں پہ رکھ دو، تمہیں بھی ایک معراج نصیب ہو جائے گی، اور کافوری ہونٹوں کی غرض و غایت بھی پوری ہو جائے گی، اور حبیب کی مبارک آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ سرکار کی چشمان کرم کھلی، سامنے جبریل ہے، کیسے آئے ہو؟ اب طور کا سارا فلسفہ ذہن میں رکھیے اور اس ادائے دلربا کو بھی دیکھیے، کیسے آئے ہو؟ ان کا جواب ہے حضور چلیے اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اچھا جی اللہ تو ہر جگہ ہے، یعنی اس کے جلوے، اس کا نور، تو اس کو بلندی کی طرف کیوں مائل کیا گیا؟ اور یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نہ کہا جائے اللہ اوپر رہتا ہے، اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اس کا مکان کوئی نہیں ہے، وہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بلندی کی طرف لے جانا ہے نا، یہ قیامت تک ہر بلندی والے پر ظاہر کرنا ہے کہ میرے حبیب کی رفت کا عالم کیا ہے۔ جہاں تمہاری کلگیاں پہنچتی ہیں اس سے بھی کہیں اونچے میرے حبیب کے تلوے پہنچتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر اس کے بعد جب سرکار فرماتے ہیں ہم تیاری کریں، اس کی حضور سارا کام ساڑھے ذمہ ہے، سواری جنت سے، برتن جنت سے، پانی جنت سے، حلے جنت سے۔ میں نے کہا یہ ایک معجزہ نہیں ہے معراج شریف، سینہ انور کا شق ہونا، یہ واقعہ تو ہم بڑی تفصیل سے کئی بار عرض کر چکے، جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور سینہ انور کا شق ہونا، قلب انور کو دھونا، اور یہ دھونا کسی ناپاکی کے دور کرنے کو نہ تھا کہ وہ قلب تو پاک ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ وضو پر وضو نور ہے، ایسے ہی پاکی پر پاکی کا اضافہ ہوا، طہارت پر طہارت کا اضافہ ہوا۔ سرکار پہنچ گئے مسجد اقصیٰ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس ہے، وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کئی دفعہ ہم موٹر سائیکل پہ کار پہ گزر جائیں تو بعد میں کوئی کہتا ہے جناب تسی کولوں لنگے ویکھیا ہی نہیں، کہا میرا دھیان ہی نہیں ہویا تے نالے گڈی دی یا سکوٹر دی رفتار تیز سی۔ براق تو آج کے کوئی بھی اس کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سرکار اتنی بلندی پر ہیں، اور نیچے یہ بھی ملاحظہ ہو رہا ہے کہ سرخ رنگ کا ٹیلا ہے ریت کا، ساتھ ایک قبر ہے، اور قبر کس کی ہے؟ کتبے تو نہیں لگے ہوتے تھے جیسے اب ہمارے ہاں مزارات پہ لگے ہوتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اوپر سے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کھڑے تھے، اور بندہ کھڑا بھی کئی کاموں کے لیے ہوتا ہے، فرمایا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ جو نماز کا صلاح کا لفظ ہے، اس کو بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضور کی سواری گزر رہی ہے تو وہ احترام میں کھڑے ہو کے حضور پہ درود پڑھنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب حضور پر نور علیہ السلام اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی موجود تھے۔ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، جب سرکار چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ قبر انور میں تھے، اور کثیر مفسرین نے 15ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں کیا لکھا، اور امام ابن عساکر نے لکھا جب حضور نماز پڑھا چکے تو عرض کی حضور اللہ کے سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اور باقاعدہ حدیثوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں خطبہ دیا، اس دن خطاب کیا انہوں نے، باقی نبیوں نے بھی فرمائے۔ چھٹے پر پہنچے ہیں تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سرکار نے سنا کوئی اونچی اونچی بول رہا ہے، فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو فرمایا گلہ کے دنال کر دے پینے ہیں، عرض کی اپنے رب سے، تو فرمایا کہ اس قدر مزاج اقدس اور لہجے میں جو والیم کا بڑھوتی ہے، اس طرح یعنی ایک تعجب کی جات تھی۔
تو جبریل امین نے عرض کی حضور اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مزاج مبارک کو جانتا ہے. اے جی سجن ہونتے سبحان اللہ کی خیال ہے؟ سبحان اللہ. محبوبوں کا مقام جدا ہوتا ہے, محبوبوں کا مقام. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں بھی, مسجد اقصیٰ میں بھی, 6ویں آسمان پر بھی. اب میں تیسری بار کہنے لگا ہوں, گزر رہے ہیں تو قبر انور میں, وہاں پہنچے تو اقصیٰ میں, 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو وہاں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے ہیں؟ ایک ہیں, اور ایک ہو کر ایک دن میں ایک رات میں 3 مخالف سمتوں پہ نظر آ رہے ہیں. کلیم ایک ہو کر 3 جگہ ان کا جلوہ نظر آ سکتا ہے. حبیب کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بقول اعلی حضرت خود ہی مٹ جائے تو تیرا جلوہ کہاں نہیں. دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. وہاں امامت فرمائی, اور امامت کو ہی حضور تشریف لے گئے تھے. اصل میں جس نے بھی محبوب سے تعلق رکھا نا, اللہ تعالیٰ نے اسے محروم نہیں کیا. جس نے بھی اس کے حبیب سے محبت پیار کیا, وہ پہلے کیا, ظاہری دور میں کیا, اور آج کیا, قیامت تک کرے گا, خالی نہیں رہا. نبیوں رسولوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ تم میں سے کسی نبی کے دور میں میرا حبیب آ جائے تو تم نے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے اور محبوب کی اشاعت دین میں مدد کرنی ہے. سارے نبیوں نے انتظار کیا. امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لے جانے لگتے, وصال کا وقت ہوتا, تو وہ اپنے امتیوں سے وعدہ لیتے تھے کہ اسی تے ڈیکیا بڑا ہے پر سونا نہیں آیا, تے جے ساڑھے تو بعد آ جائے تے قدمہ سے رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. ایمان لے آنا, مان لینا. تو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں کہ کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. اب حضور کا کسی نبی کے دور میں تشریف نہ لانا بھی سرکار کا اعزاز تھا. وجہ آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولا. اس میں یہ حکمت تھی. تو اب اتنا انتظار کیا ہے, اور یہ شوق اور طلب جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. 10:30 بلکہ اس سے تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا ہے, اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ بیچ میں نا کوئی مشکل بات چھڑ جائے. میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں, لیکن یہاں پر ایک بات بڑی عجیب ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ جو طلب اور شوق ہے نا, یہ جسے نصیب ہو جائے وہ موج میں ہی ہوتا ہے. کس حالت میں ہوتا ہے؟ اچھا, آپ فارسی میں کلام پڑھ لیں بزرگوں کا, یا سرائکی میں, یا پنجابی میں. لفظ پنجابی کا بولنے لگا ہوں, ہاڑے نظر آتے ہیں, عجیب ہی کیفیت ہے. بابا جامی کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن, ز احوالم محمد را خبر کن. یعنی ہوا گزری ہے تو ہوا سے کہتے ہیں جی اگر مدینہ شریف جائیں نا تو حضور نے میرا حال دسی. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ میں اور آپ تو اب 2 نئی ٹیکنالوجی لے کر بیٹھے ہیں کہ SMS پہنچ گیا. یہ عاشق بڑی صدیوں پہلے ہی ہوا سے کانٹیکٹ رکھتے تھے. سبحان اللہ. ایک محبت کی کیفیت. سبحان اللہ. ایک وہ درد کا سوداگر ہے بابا غلام فرید کوٹ بیٹھن والا, وہ کہتے ہیں تھا میں مٹھڑی نت جان بلب, وہ تو خوش وسدہ ہے وچ دیس عرب. مٹھڑی سرائکی زبان میں بد نصیب کو کہتے ہیں. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب, میں بد نصیب موت کے دیانے پہ آ گیا, وہ تو خوش وسدہ ہے وچ ملک عرب. یہ ایک ناز کی کیفیت ہے. اچھا جی حضور اسی دے ہجر وچ ایڈے بد نصیبے ہو گئے کہ نہ پڑھ سکے, تے جاں بلب ہو گئے, موت جڑی ہے نا منہ دے نیڑے آ گئی ہے. توڑے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں, تینے نام تو مفت وکاندڑی ہاں. سبحان اللہ. اچھا اے بھی کی عجیب گل ہے, اکھے میں تو اڈے ہی تکے کھائی جا رہی ہاں.
اور یہ تو ہم نے جمعوں پہ کئی بار بتایا کہ یہ پرانے صوفیہ جو پنجابی ہیں یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیوں کرتے ہیں، مرد کا کیوں نہیں کرتے؟ تورے دوڑے دھکڑے کھاندڑا ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بلند کھاندڑی ہاں۔ تو یہاں سبب یہ ہے کہ عشق جو ہے نا وہ مٹنا 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 اور مٹنا، نیواں ہونا نیواں ہونا نیواں ہونا، عاجز ہونا عاجز ہونا عاجز ہونا، یہ سکھاتا ہے۔ تو جب مرد اور عورت دو کی بات آئے تو مرد قرآن کی روح سے بھی عورت سے اس کو حاکم کہا گیا، تو اب مرد جنس میں، انسانی جنس میں مرد سے نیچے عورت ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں عشق والے کہ وہ محبوب کے آگے نیویں تو نیویں حالت نہ بیان کرنی ہوندی، انہیں اس تو اگے نیویں ہے کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ مؤنث کا صیغہ یہاں استعمال کرتے۔ اس سے مراد کو عورت ہو جانا نہیں ہے، یہ بہت ہی مٹھی پوزیشن دسنی ہے کہ اسی ہے کچھ بھی نہیں۔ تورے دوڑے دکڑے کھاندڑی ہاں، تینے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں۔ حضور تواڈے نام تے سانو اونجی کو مفت بھی لے جائے، تینڈے باندیاں دی میں باندڑی ہاں۔ باندہ بردہ غلام کو کہتے ہیں، تینڈے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہے درد کتیاں نال ادب، تے تواڈے بوئے دے کتیاں نال بھی میرا ادب والا تعلق ہے گا ہے، بے ادب تے سی تواڈے بوئے دے کتیاں دے بھی کوئی نہیں۔ یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو کیفیات ہیں یعنی ہاڑے ہی پائی جانے، تو یہ ایک عشق کی کیفیت ہے۔ اور یہ میں اگے آکھیا سی بھی لمبی گل نہ شروع ہو جائے، جے تسی سوکھا جہا جملہ سمجھ سکتے ہو تو تہاڈی ساریاں دی نظر ہے اے مصروف رہن دا ایک طریقہ ہے۔ سبحان اللہ لو جناب ہن اس تو دی کوئی شرح شرح کرن دی مینوں کوئی لوڑ نہیں ہے، نہیں سمجھو تو تہاڈی مرضی، ہر گل دی کیا شرح ہو سکتی ہے؟ اے مصروف رہن دا ایک بہانہ ہے، ایویں آڑے پائی جانے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، یہ امیر خسرو ہیں۔ اچھا مینوں خبر ملی ہے کہ محبوب آ رہا ہے، سبحان اللہ مجھے خبر ملی ہے کہ آج رات محبوب آ رہا ہے، سر من فدائے راہ ہے، میں اس راہ پہ اپنا ساری قربان کر دوں جس راہ سے وہ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ اتنا ہی جملہ کافی ہے، تفسیر کبھی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اے انہوں نے نا مصروف رہن دا بہانہ لبیا ہے کہ محبوب دی یاد وچ رہنا ہے، سبحان اللہ کدی وصل دیاں خوشیاں تے کدی ہجر دے ہاڑے، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ نبیوں رسولوں نے انتظار فرمایا، حبیب تشریف نہ لائے، اللہ۔ اب ان کے اس انتظار کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ کہا بلایا تو ہم نے اپنے محبوب کو ہے، تو تسی بھی تو میرے آنکھیں اڑیکا رکھیاں نے، واہ 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 واہ۔ کنا کہ تھک گئے ہو، تھوڑے بہت دی تے خیر ہے، میرے آنکھیاں تساں اڑیکا تے حبیب دیاں رکھیاں نے، تے محبوب تے تھوڑے دور چ نہیں آیا، بھیجنا بھی تے میں ہی سی، میریاں حکمتاں نے، تے ہن انج کرو بھی سارے اوتھے آ جاؤ مسجد اقصی وچ۔ سمجھا رہی ہے؟ یہ راز ہے مسجد اقصی کی جلوہ گری کا۔ اچھا جانا تو سدھا ہونا چاہیے نا جی کہ عرشاں سفر شروع ہو جائے، سبحان اللہ۔ لیکن فرما کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخصیت کسی سفر پہ ہو تو راستے والے بھی رابطہ کر لیتے ہیں، ایویں 5 منٹ ساڑھے کو ہوندے جایا جی واہ سبحان اللہ کی سمجھائیے، ایویں ہے کہ 5 منٹ۔ اچھا بعض جو مثلا کو مرید حضرات ہوتے ہیں اہل طریقت والے، ان کا شیخ جا رہا ہو تو نہیں یار میرے کو ٹائم نہیں، انہیں بس ایویں پیر ہی پا جایا جائے، سبحان اللہ۔ وہ علیحدہ کھلوتے ہوندے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، حضور گزر فرما رہے تھے، یہ جب مکہ سے سفر شروع ہوا، ایک بوڑھی عورت نے سرکار کو پکارا، حضور نے توجہ نہ فرمائی، پھر ایک طرف سے آواز آئی، توجہ نہ فرمائی، پھر آوازیں آئیں، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر۔ جبریل پاک نے عرض کی وہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور اس کی عمر اتنی رہ گئی ہے، اور وہ دوسری طرف سے ابلیس بلا رہا تھا، حضور مہربانی کی آپ نے کہ اس کا جواب نہیں دیا، وگرنہ آپ کی امت بیٹھ جاتی۔
اور حضور آگے جو اسلامیوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ نبی رسول گروہ در گروہ کھڑے تھے جو استقبال میں آپ کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حضور پر نور علیہ السلام نے نبیوں رسولوں کی وہاں امامت فرمائی ہے، یعنی ان کو بھی حصہ مل گیا اس تانگ کا، اس طلب کا، اس انتظار کا۔ اے تو آپا نا جی جڑے چھونی پان دے آدی ہیں محبوبہ واسطے ایک جھلک کی کافی ہوندی ہے اہل عشق محبت کے نزدیک۔ 7ویں پر حضور جلوہ گر ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، تو آپ اس کو ذرا اس تناظر میں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، ویسے بھی ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ تو سرکار اقدس علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ اے اپنی امت نو میرا سنیہ دے دیا جے۔ آپ ذرا جو میں نے تعارف کرایا نا تھوڑا سا اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد ہیں سرکار کی، ابو الانبیاء ہیں، 7ویں پر ہیں، اور یہ ان کی رفت مکانی کی بھی دلیل ہے کہ 7ویں پر وہ تھے۔ اپنی امت نو نا میرا سنیہ دے دیا جے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سنیہ فرمایا کہ آپ ارشاد کریں۔ تو سرکار خلیل الرحمان علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت نو آکھیا جی جنت بڑی وسیع ہے تے کئی یہ میدان درختاں تو بغیر نے، تو انہوں نے آکھیا جی تے بوٹے بوٹے لائی رکھیا کرو۔ کیا خیال ہے؟ اب جنت میں درخت ہم لگائیں گے ڈجکوڑ والے، جنت تک رسائی اسی تو بوٹے لان گئے نہ باہر آئیے۔ کی خیال ہے جناب؟ انہوں نے کہا انہوں تھے واپس کی کرنا ہے، تو یہاں سے وہاں درخت کیسے لگ جائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ سبحان اللہ کہیں گے تو درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہیں گے تو درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہیں گے تو ان کے نام کا یہاں درخت لگ جائے گا۔ لہذا شجر کاری مہم بتائی انہوں نے اس دن، شجر کاری مہم، وہ بھی جنت کے اندر۔ کوئی ہے ارادہ بوٹے بوٹے اندر جی؟ اس نیت سے پڑھ لیا کریں۔ وہ ہمارے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والوں کے سمجھانے کے طریقے بھی کمال ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی تلقین سنت کے مطابق عمل کی ہر آنے والے کو فرماتے تھے، خصوصاً یہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں ہاتھ سے لینا دینا، اس کی ترغیب بھی ہوتی۔ تو کبھی کبھی آپ نہ بڑے ذوق میں فرمایا کرتے تھے وہ ایسے سنت نہیں پکیاں کر لو کی پتہ قیامت والے دن تہاڈا تکا ہی لگ جائے۔ یہ ان کے لفظ ہوتے تھے کہ تہاڈا تکا لگ سکتا ہے۔ تو تکا کیسے؟ فرماتے تھے کہ ایتھے عادت پالو گے نا کہ کوئی تانوں کھبے ہاتھ نال چیز دیندا پیا ہے، تسی کہنا بھائی نہیں میں تو سجے ہاتھ نال دے۔ اچھا یا ایسے ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں مثلا کسی نے 10 کا نوٹ پکڑانا چاہے، نہیں بھائی میں دائیں ہاتھ سے لوں گا۔ تو اب فیصلہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا، اہل جنت کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے اور اہل دوزخ کو بائیں ہاتھ۔ اس پہ حضرت صاحب فرماتے تھے کی پتہ تہاڈا تکا ہی لگ جائے کہ جے گناہاں دی وجہ تو کھاتا کھبے ہاتھ والا ہی ہویا تے جے اوتھے بھی تے کی پتہ آکھ دو کہ اسی ساری زندگی حضور دی سنت تے چلے ہیں سجے ہاتھ والی تے، تے ہن بھی میاں سانو سجے ہاتھ نال دینی شے تے دے دیو، سمجھائیے۔ تو یہاں پر بھی آپ اس تصور میں آپ اور میں پڑھیں، جیڑا درخت لاوے پھر انہوں آکھتے ہیں نا وہ دی چانچ بھی بوے، کی سمجھ آئی؟ درخت تو ہی ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ وہ یہاں پر نہ شجر کاری کیا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں، یہاں درخت لگ جائیں گے۔ سدرہ پہ پہنچ گئے۔ سدرہ کا تعارف بھی کئی مرتبہ کروایا ہے کہ وہ ایک بیری ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ 7ویں آسمان میں ہے، اور اس نے سارے آسمان کو اپنی شاخوں کے جلو میں لیا ہے، یعنی سدرہ جو بیری کو سدرہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہاتھی کے کان کی مثل اس کے پتے ہیں، اور حجر ایک جگہ کا نام ہے وجہ مٹی دے پانڈے بن دے، فرمایا اس کے مٹکوں کی طرح اس کے پھل ہیں۔ جب ہم گئے تو اس میں سے رنگ پھوٹ رہے تھے، ہر پتے پہ فرشتہ تھا،
सिदरातुल मुंतहा उसको इसलिए कहते हैं। और ये सिदरा मीन्स बेरी जो है, ये जन्नती दरख्त भी है। सुभान अल्लाह। कौन सा दरख्त है? जन्नती। इसीलिए मैयत को जो गुस्ल देते हैं ना, तो उसमें कहते हैं इसके साथ या ताकत पत्ते पानी को जोश देकर वो आखिर में डालें, तो ये इसीलिए है। मैं हैरान हूँ कि जड़ियाँ साड़ियाँ बेरियाँ ने जन्नत विचों तो नहीं आईयां। वाह वाह। दरख्त नूं उस दरख्त नाल माड़ी जी मुशाबत हो जाए तो वो भी मुर्दियां दा काम करी जाता है। अब जो जुमला सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ, जन्नती बशरों के साथ वाह। अगर कोई हेलो आए शुरू हो जाए, कोई राह रस्म को ताल्लुक, तो जहाँ पत्ते काम दिखा रहे हैं उनकी निस्बतें क्यों ना काम दिखाएं। अच्छा अच्छा कुरान कुरान बाग में है, कुरान बाग में सादा सा तफसीरी मफहूम पेश कर रहा हूँ। आले जन्नत जन्नत में फल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेब लगे हुए हैं, ये अनार हैं, देख कर कहेंगे कि इदां दे तो उत्थे हुंदे सी। सुभान अल्लाह। ते की पता तुसीं साडे दिवाले भी हो जाओ कि वो तो आंदे सी बड़े कम इत्थे नालों बड़ा तगड़ा होना है। अहले जन्नत देख कर कहेंगे कि इदां दे सेब ते साडे भी हुंदे सी, इदां दे अनार ते साडे भी हुंदे सन। लेकिन रब फरमाता है कि जदों चखण गए ना, ना भाई ना, ये तो एवं गल ही है, साड़ी अख भुलेखा खा गई, टेस्ट अं तक कभी वेख्या ही नहीं। अच्छा जी, जे तुसी आराम का इरादा ना किया होवे हुण तक, कर भी लिया हो तो वापस ले सकते हो। जुमला कहने लगा हूँ, फल को देख कर क्या कहेंगे कि ये तो इंजदे सी उत्थे भी खादे ने, ये उंजदे ही ने, मुशाबत रखते हैं। लेकिन जब टेस्ट करेंगे ना भाई ना, इदां दा नहीं असी कदी सेब खादा, इदां दा अनार नहीं खादा। यही हाल ये है कि दूरों दूरों हजूर नूं वेख के आंदे रहे कि साडे वर्गा है। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? दूरों दूरों देखिया साडे वर्गा ही कद्दो कामत लबो रुखसार जुल्फाए अंबरी कदमैन नाजनीन मुबारक दस्त अनवर लिबास अतहर खरामा खरामा चलना, दूरों साढ़े वर्गे ने। जो फरमा नेड़े नेड़े ते आओ ना, और जब नजदीक हो गए तो ना कहा ना कोई मिसल ना डोलन दी, मिसल कोई नहीं। कोई मिसल ना डोलन दी। चुप कर मेरे अली, ए जा नहीं हो बोलन। तो सिदरा बेरी को कहते हैं, बड़ी वसी है, उसने अपने हाथे में लिया हुआ है। ये मुंतहा एंड, मुंतहा का मतलब सादा सा एंड, यानी ये वो मकाम है, ये वो स्टेशन है कि फर्श से लेकर पहले आसमान, पहले से सातवें आसमान, जिस तक की भी रसाई है उसका एंड सिदरा का मकाम है। इस तो अगे उन्होंने कहा नो एंट्री, नो एंट्री। जिब्रील पाक का बसेरा यहाँ है, वो यहाँ होते हैं। अच्छा, मक्का शरीफ से कदम चूम कर फिर वो सारी तैयारी करा के हम रिकाब होकर फिर परों पर हुजूर को बिठाने का शर्फ पाया जिब्रील पाक अलैहिस्सलाम ने। यहाँ आकर हाथ जोड़ दिए, थके तो रूहुल अमी के बाजू, ये आला हज़रत का एक मुहावरा तन कहने की बात है। अब यहाँ आकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कर दिया कि हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता। आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं बाल बराबर भी आगे गया ना, तो वो अनवार जिसका एक नूर की तजल्ला तूर पर पड़ी थी और तूर जल गया और सरकार कलीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो के फर्श तूर पे आ गए, वो तजल्ला थी, ये मरकज़ अनवार व तजल्लियात है। हजूर अगर मैं बाल बराबर और बाल की लंबाई नहीं मोटाई, इन्ना की भी हजूर अगे गया ना, तो अगे नूर ही जलाल है,
میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ کئی بار یہ بھی میں نے آپ کو مثال عرض کی ہے کہ فار ایگزامپل ایسا ہو آپ مجھے سمندری شریف سے کوئی صاحب لے کر آیا، میں پہلی بار ڈجکوٹ آیا ہوں، تو وہ مجھے یوں کہہ لیجئے کہ بالکل جب 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ڈجکوٹ رہ جائے تو کہے جناب بس میں نا میرا پنڈ آ گیا، میں نہیں جانا تو تساں اگے ٹر جاؤ گلزار مدینہ چ۔ دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو مجھے وہ بتائے گا کہ آپ سیدھے جائیں گے، لاری اڈا آئے گا، وہاں سے دائیں جانب ہو جائیں گے، دوسری تیسری گلی میں آپ دائیں ہاتھ موڑیں گے تو پھر آپ کے بائیں ہاتھ پہ مسجد گلزار مدینہ ہوگی، یا وہ بتائے گا۔ یا پھر وہ نہ بتائے گا تو میں کہوں گا یار اتھوں جو انہوں نے لے کے آئے ہو تو چلو ٹھیک ہے، تو انہوں کم پہ گیا ہے تو میں نے دسو تو صحیح جانا کیا ہے، سجے جانا ہے کھبے جانا ہے، جانا کیڑے پاس ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی سمجھ آ رہی؟ اگے دسو بھی جانا کیڑے پاس ہے؟ نہ جبریل پاک تو کہنے میں بال برابر نہیں جا سکتا، تے سرکار ایتھے پوچھیا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی پوچھی دا تے انہوں نا جنہوں گاں دی خبر ہوئے۔ جبریل پاک تو اگلا ماحول نہیں جانتے، اگلی کیفیت نہیں جانتے۔ اے حضور میں آگے نہیں جا سکتا، تے ایتھے ہی بندے نو عقلاں روک لینیاں چاہی دیاں نے، تے ہن بندہ پھر سواد لوے تے اے کہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کمال نہیں ہوگی، پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں نے آگے کدھر جانا ہے، لیکن کریموں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی ہم رکاب ہو، کوئی ہم رکاب ہو اور وہ رخصت چاہے یا اس کے رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہو تو کریم چلتے چلتے اسے عطا و بخشش ضرور دیتے ہیں۔ یہ کریموں کی عادت۔ جبریل پاک بڑی ڈیوٹی دیتی ہے، سبحان اللہ، سارے آسمانہ دسیا حضور ہے، حضرت موسیٰ نے ہے، حضرت عیسیٰ نے ہے، حضرت یوسف نے ہے، حضرت ابراہیم نے، اے حضور 7ویں آسمان تے ساڈی مسیح تے بیت المعمور۔ آئی سمجھ؟ اگے نہیں سن چکے حضور او بڑھڑی عورت دنیا سے دی انی عمر ہی رہے، حضور ایڈیاں اسلامیہ دی آواز آئی نا اے نبی رسول سن، پوری ڈیوٹی دیتی۔ حضور میں ہوں اگے نہیں جا سکتا، تو کریموں کا کام کیا ہے کہ جب جانا نہ تو عطا کرنی ہے۔ عام مثال دے رہا ہوں میں، یہ لفظ سرکار کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جیب چ انہوں نے ہاتھ مارنا ہے تو کوئی کٹ کے مٹھی چنا کہ اچھا پائی تیرا بھلا ہوئے، تو بڑا چنگا ساتھ دیتا ہے۔ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، تو سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے، اچھا کوئی کام ہے تینوں، کوئی گل گل منوانی ہے کوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی نظارہ نہیں آ گیا، لطف نہیں آ گیا؟ جبریل پاک حضرت خلیل اللہ سے مننجیک میں پوچھ رہے تھے کہ حضور اگے اگ بڑھتی پئی ہے، کوئی ساڈے لائق خدمت انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آج حضور جبریل سے فرما رہے ہیں کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی ڈیمانڈ، کوئی خواہش۔ واہ واہ واہ، اچھا فرشتوں میں ویسے ہی خواہش کوئی نہیں، کیا بات، اس لیے تو انسان کو خواہش ڈال کر آزمایا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ بندے کے روپ میں ملکوتی صفات اختیار کر، فرشتے بھی تجھ پہ ناز کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے بشر ہی رہنے دے۔ تو جبریل پاک نے یہاں جو عرض کی ہے نا کمال ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک ہی میں عرض ہے جو آپ کے حضور پیش کرتا ہوں کہ آپ رب سے اجازت دلوا دیں اس کی۔ فرما کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں پہلے رابطے عرش سے یہاں مدینہ شریف ہوتے تھے، اب تاجدار مدینہ نے بتایا کہ ساڈیاں رسائیاں کتھے تک نے۔ ٹھیک ہے جی، جبریل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک ہی عرض فریاد ہے حضور ہے جڑا پل سے آتے نا حضور، اے وال نالوں بریک تلوار نالوں تیز ہے تے لانگا اوکھا ہے، اسی تے وٹاں تے ٹریے تے تھڑک جائیدا ہے، گٹے گٹے کڈا بینے ہون بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ وٹ جڑی ہوندی ہے کھیت کھلیانہ دی، تو باقی جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کا چونکہ روز کا کام ہوتا ہے، وہ تو آنکھیں بند کر کے بھی چلیں تو جا سکتے ہیں۔ ویسے یہ ہے عادتاں بن جان نا تے پک جان تے بندہ پھر اکھاں بند کر کے بھی راہ تے ٹریا رہندا ہے، کوئی موڈ نہیں ساڈا دوڑ نال ہور اوکھی گل چھڑ۔ جے عادتاں بن جان تے پک جان تے پھر اکھاں بند کر کے بھی بندہ ٹردا ہے، تھڑکدا نہیں ہے۔
امیر خسرو اور دیگر بزرگوں کے کلام میں ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو ناریاں ہیں نا، عورتیں، یہ گاڑ سے پانی بھر کے لاتی ہیں، سر پہ ان کے مٹکے ہوتے ہیں تے سجے کھبے والے نال گل بھی کر دیاں نے، تھڑک دیاں بھی نہیں، ڈگ دیاں بھی نہیں، پانی بھی نہیں چھلکدا۔ یہ ان کا عادت کا معمول کا پک جانا ہے۔ جب استقامت نصیب ہو جائے تو انہوں نے کہا جتنا مرضی گل ہوئے پریا اس سے دا جانی ہے جڑا توڑ چڑھے۔ سمجھا گئی؟ تو عرض کی یہ پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، آپ کی امت نے گزرنا ہے تے تانوں امت نال پیار بڑا ہے تے نہ لنگنا کنجے، ماڑا جیا پیر تھڑکیا ہے نہ وڈ ہو کے سجے تے کھبے ڈگ جانا ہے تے حضور میں ایک پر بچھادا نہ تے پل صراط تے ایویں آ جانا ہے۔ 400 پر رب نے مینوں دتے ہوئے نے تے تسی رب کولو اجازت دلوا دیو، اسی پر بچھان نو تیار ہاں، تہاڈی امت ساڈے پراں تو لنگ جائے۔ یہ بات ہے۔ فیضان غوث و رضا، عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس پہ غور فرمائیے گا۔ جتنے نوجوان ہیں میں یہ سب ان کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ اپنے مقام کو سمجھیں، مقام کو سمجھیں۔ باب رومی علیہ رحمت نے لکھا ہے نا کہ بطخ تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا تو بطخ مر گئی، اس نے انڈے دیے تھے اور وہ مر گئی، تو وہ ایک گھر والے جن کے گھر بطخ تھی انہوں نے بطخ دا انڈا بھی نہ وہ ککڑی تھلے رکھ دیتا۔ ٹائم پورا ہونے پر چوزوں کے چوزے نکلے اور بطخ کے انڈے سے بطخ کا بچہ نکلا، تو صحبت ہو دی کہتے نال ہوگی چوزیاں نال، اوہی نالیاں چ منہ مارنے، اوہی انہوں نے روڑیاں تے منہ مارنے تے نالے اڑا اڑا کے مٹی اپنے سر تے پانی، تے او جڑا سی نا مالک نا مرگیاں دا، تو وہ انہوں نے یہ آنا ہوتا سی کہ پانی چ نہ کتے جایا جے، ڈوب جاؤ گے۔ ورے ویت گئے، ماڑا جا قد کاٹ کڈیا اس بطخ دے بچے نے، تے انہوں ماڑا جا نا پانی دا جوڑ جدا چھپڑ چھوٹا جا انہوں نظر آیا، انہیں آکھیا پانی تو مینوں روک دے رہنے نے، کوئی گل تے دے وچ ہونی ہے، ایک چھال مار کے ویکھیے ذرا۔ ہمت دی لوڑ ہوندی ہے، پینڈے ایڈے اوکھے نہیں ہوندے۔ اصل جسی کوتا ہمت لوگ ہیں، ہمت بھی نہیں کر دے۔ منو سلوا جتھے آنا سی آ گیا، کی خیال جے؟ وہ اوکھے حالات چاہتا ہے، سوکھے حالات چ منو سلوا بھی نہیں آندا۔ منو سلوا کی ہسٹری تو پڑھے نا، منو سلوا آیا کس دور میں ہے، پوزیشن کیا تھی۔ اب جناب ماری انہیں چھال ڈردیاں چھال مار دیں، انہوں یہ گمان سی کہ گئے کمو، مر گئے بھائی۔ پر جب اس نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے، تیر رہا ہے، کہا گلی بڑی سونی ہو گئی۔ 2-4 دن لنگے، پہلی ٹرائی جدو چنگی ثابت ہوئی نا، تو پھر ایک دن کھالے دی منڈیر تے کھلوتا، تو سجے بھی دیکھے کھبے بھی دیکھے، بابے رومی دے بھی قلم تو قربان جائیے، بابا رومی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں آکھیا وہ تے پانی رکیا ہویا سی، یہ ہے نو جاندہ پیا ہے، یہ کتے ڈبوے گا بھی تے لے بھی جائے گا، چلو ٹرائی کریے، چھال ماری پھر نہ ڈبیا۔ 2 ٹرائیاں چنگیاں ثابت ہوئیاں، ڈبیا کوئی نہیں، پھر وڈی نہر چھال ماری۔ پھر ایک دن جناب دریا دے کنارے تھے، آج وڈا جگرا کرنا پیا، چھوٹے چھپڑ تو کھاڑے تک دا سفر بھی اوکھا سی، پہلے تو دے چی چھال مارنی اوکھی سی، کھاڑے تو نہر دا بھی اوکھا سی، تے نہر تو وڈی نہر دا بھی اوکھا سی۔ آج دریائے پانی ہوئی ہے پر حجم بد گیا ہے، سیز بد گیا ہے۔ بابے رومی نے پھر بابے دی عادت ہے نا، پھر وہ بڑی سونی وچوں گلاں کٹ دین، انہیں آکھیا دریا بھی پھر واجہ ماردا سی، انہیں آکھیا میرے تو ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے، میں کیڑا کسے نو روک دا، یار کاش کے جملے سمجھ آ جان۔ بابے رومی آکھیا، دریا نے آکھیا میں کیڑا کسے نہ کروڑا ہے میرا کسے نال، پاویں میرے چکو گندہ مندہ آ کے نہ لوے میں انہوں بھی تو دن ہے، بے وضوعہ میرے کنارے تے وضو کر لیا پا انہوں بھی صاف کر دے دے، تے کو کر دے میلے کپڑے چوک کے لیا کے بھی ساڑھے وچ تو ہی جائے، اسی تاں بھی کسی دریا جو ہے، دریا جو ہے نا جناب، انہیں کہا روڑا کوئی نہیں،
اس بطخ کے بچے نے پھر نہ جی دریا میں چھلانگ ماری تو وہاں بھی نہیں ڈوبا۔ بابا رومی یہی کہتے ہیں کہ چوزیاں نہ رہ کے نا تینوں اپنا پتہ نہیں ہے کہ تو پراں آڑا ہے ڈبن آڑا نہیں ہے، تے تینوں دنیا میں ڈرایا ہوا ہے کہ پانی چ چھال نہیں مارنی نے تو تیرا روڑا تیرا کو بن جانا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوندہ، ہمت کر، اے تیرنا تیری فطرت ویچے، تو ڈبن آڑا نہیں ہے۔ اے مرد مسلمان، اپنے مقام کو سدرہ کی اس رات کی کیفیت سے سمجھ کہ جہاں جبریل اس امت کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی آرزو کر رہے ہیں، اور یہاں کیا ہو گیا ہے؟ چوزوں کے ساتھ پھرتے پھرتے، چوزوں کی صحبت میں وہی روڑیاں پھرولڑیاں، وہی گندتے پھرنا، وہی مٹی اتے سٹنی تے، لیکن جدن پتہ لگ گیا کہ میرا یہ مقام نہیں ہے، ادن پھر نہاتو بھی ہو گیا، گندگی بھی لتھ گئی، بو بھی مک گئی، تے پھر بڑے بڑے دریاواں چ چھال۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اسٹیٹس دیکھیے مسلمان کا اسٹیٹس کیا ہے، حضور کے امتی اور غلام کا مقام کیا ہے۔ کسی ملک کا سربراہ دوسرے ملک میں جائے اور وہ ملک تگڑا ہو اور ایئرپورٹ پر ہی ریڈ کارپٹ بچھایا جائے تو وہ شاید سرخی بنتا ہے کہ ہمارے دیش کے سربراہ کی اتنی عزت ہوئی ہے کہ اس دیش کی حکومت نے سرخ قالین سے استقبال کیا ہے۔ کتھے سرخ کلینا نال بھی لوکی مان کرن کہ بڑی وڈی گل ہو گئی۔ اصل جو مسئلہ ریڈ کارپٹ دا نہیں، اپنے دیش چکڑا نہیں ہوندا، مسئلہ ہے کہ ایک پروٹوکول دا حصہ ہے، پھر اس پروٹوکول نو بھی کدی تولو گے، کدی ناپو گے، کدی کسی اخیر تے پہنچو گے کہ جبریل پاک پر بچھان، جبریل پاک پر بچھان، جبریل پاک پر بچھان، کیا جبریل پر بچھائیں، جبریل پاک پر بچھاون، جبریل پاک پر بچھاون، جبریل پاک کی کیٹیگری ہے ساڑھے پلے ہے کی جی، کیا ہے ہمارے پلے؟ ہمارے دامن میں کیا ہے؟ ہمارے اعمال کیا ہے؟ ہمارے صبح و شام کیا ہے؟ ہماری خلوت جلوت کیا ہے؟ ہمارے قول قرار کیا ہے؟ ہماری زبان کلام کیا ہے؟ غیروں کی کہانی، غیروں کا طور طریقہ۔ کل میں سیالکوٹ سے واپسی پر حضور فیض عالم گنج بخش رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، قدمین شریفین میں حاضر تھا تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ ادھر منہ کر کے نا، اس نے ایک شرٹ پہنی تھی اور شرٹ پہ تاش کے پتے کی تصویر تھی، تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ مسلمان جوان اس حد تک چلا گیا ہے کہ یہاں اس نے تھوڑے سے بار رکھنے ہوں تو وہ بھی خوبصورتی ہے، ادھر ٹیڑھی قلم ادھر ٹیڑھی قلم، اس کو بھی وہ اگنور نہیں کرتا۔ یہ کپڑا کہ تاش کے پتے کی فوٹو بنی ہوئی ہے، وہ جو راجے روجے بنے ہوتے ہیں اس پر نمبر شمبر لکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ ایک کلب کے جو دنیاوی پرسنالٹی کے متعامل ہیں، اس کلب کے لوگ یہ کپڑے پہنتے ہیں، اس کلب کے لوگ، اس کیٹیگری کے لوگ یوں کلمے رکھتے ہیں، تو اپنا بنایا خود کا گڑھا ہوا اسٹیٹس محسوس کرنے لگ گئے۔ کاش کبھی اس اسٹیٹس کو مسلمان سمجھے کہ جبریل کہتے ہیں حضور میں پر بچھاون نو تیار ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ پائے جی یہ عزتاں رولن واسطے کوئی نہیں، اور رولے بھی تو بندہ کسی محلہ لی جگہ تے رولے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے نوجوان کو داڑھی شیف رکھتے شرم آتی ہے، سنت کس کی ہے؟ پگڑی باندھ دے ہونے کا لوکا مولوی آکھنا ہے، کہ دے نال نال جڑ جائیں گا، کہ دے نال نال جڑ جائیں گا۔ اس لیے یہ مقام ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا، ہماری حالت پتہ کیا ہو گئی؟ اقبال کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کیا۔ حضور علیہ منہ موڑ کے جدو تو غیر اگے چکیں گا، نہ تیرا تانا اپنا رہنا ہے نہ ماننا اپنا رہنا ہے، نہ تان تیرا نہ من تیرا۔ اسٹیٹس جانی ہے۔ اور اقبال کے بقولی نصف مصرے میں بتاتا ہوں، اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو مصطفی ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ تو مصطفی ہے، تو چیز کیا ہے؟ اور پتہ ہے جو مصطفی ہوتا ہے اس کی ٹور کیا ہوتی ہے؟ حضرت سفینہ کو قید کر لیا، قید سے چھوٹے باہر آئے، جنگل میں شیر آ گیا، حضرت سیدنا سفینہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، شیر جناب اکھا اکھا کوٹیاں جت تو دی اٹھ گئی، پوزیشن انہیں بنا لئی،
اور قریب تھا کہ وہ حملہ آور ہو اور چیر پھاڑ کے رکھ دے. اور صدقے قربان تو مصطفی ہے تو مصطفی نے شیر سے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. انہوں نے کہا او جنگل کے شیر، او جنگل کے بادشاہ، کان کھول کر سن، اگے تو جنوں مرضی چیر پار کر لے، میں سارے انہوں ایک ورگا نہ سمجھی، میں حضور دا غلام ہاں. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا، نہ بن نہ بن نہ بن، اپنا تو بن. اپنے آپ سے تو وفا کر، اپنے آپ کو تو اقبال کہتے سمجھ کے تو ہے کون کا کون ہو نا، کہ تو مصطفی ہے. تو مصطفی، تیرا اسٹیٹس کیا ہے؟ کہ تو مصطفی ہے. مقام کیا ہے؟ تو مصطفی ہے. یہ بہت اونچا مقام ہے. ایک بزرگ تھے، لانگ پرن پھر پیچھے، لانگ پرن پھر پیچھے. کسی نے پوچھا بابا جی روڑا کی بنے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میں تے ہی سنیا دنیا ہے 2 قدمیں تھے، ایک ہی رکھیا تے مکی کھلوتی ہے، پیر اگے کتنے رکھی ہے. یہ بہت اگرچہ آگے کی باتیں ہیں، لیکن چوزیاں دی صحبت چھڑ کے اپنی فطرت نو پہچانیا جائے کہ بطخ ہیں، نہان دھون تیرا کام میں، تیرنا تیری فطرت چے. پہلے چھپڑ وچ، پھر کھالے وچ، پھر نہر وچ، پھر وڈی نہر چ، پھر دریا وچ، تے سمندر تے پھر آئی جاندے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی وضاقتہ کو، اپنے لباس کو، اپنے شام و سحر کو اور اپنے معمولات کو، ظاہر بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے، باطن بھی ٹھیک ہو جائے. حضور میں پر بچھانے کو تیار ہوں. بڑا سونا ٹائم ہو گیا 11:11. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نسبت دے سانو ناز ہے. ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کا. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ اور میں اپنی آواز گفتگو کو اب کلوز کروں. 11:11 ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم نے سلام بھی پڑھنا ہے اور نیاز کا سلسلہ بھی ہے. اختصار یہ ہے، یہ فنا فی رسول لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی باکمال ہوتے ہیں، بڑے ہی باکمال ہوتے ہیں. اب جبریل پاک نے پر بچھائیں اور اعلیٰ حضرت کی نظر ہے. بس یہ ایک تصور اعلیٰ حضرت کی بولی میں سمجھ لیں. سبحان اللہ. اے اجے نہ چول پان پرانتاں چوٹھو، میں تے اجے انہوں نے تسلی دیتی ہے تے واقعی ان مکن تو بعد سلام بھی پڑھنا ہے، پھر ٹھنڈے کر لو گے. نالے انہوں نے پتہ لگ گیا بھی چول پکے. کی خیال جے؟ کیوں جی کو توجہ ہے جناب؟ الحمدللہ. اب یہ پل صراط ہے، پل صراط اور پر بچھائیں جبریل پاک نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ، یہ فنا فی رسول کا مقام ہے. اعلیٰ حضرت حضور سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. میرے کریم جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل پر بچھائیں تو. اور یہ فریاد بھی کتنی پیاری ہے امام کی حضور کی چوکھٹ پر، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. واہ واہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. بس جناب اب بات کو سدرا پہ تو آ گئے. اب جبریل پاک نے رخصت چاہی، حضور آگے بڑھے اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی آگے بڑھنا نام کوئی تھا، وہ تو اب لامکاں ہے، نہ سجا نہ کھبا، نہ آگے نہ پیچھے. رف آیا ہے، پھر اس نے ساتھ چھوڑا ہے، پھر حضور بڑھتے گئے. انوار، تجلیات، ہیبت کے اثرات. امام شرانی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب انوار و تجلیات نے قلب انور پہ ہیبت جمائی نا، تو سیدنا صدیق پاک کی آواز آئی حبیب ٹھہر تیرا رب صلاح پڑھ رہا ہے. تو حضور اس پہ غور کرنے لگے کہ ابو بکر اتھے کتھے آ گیا ہے تے نالے رب صلاح پڑھ دے پہ ہے. تو حبیب ہم نے کس کی نماز پڑھنی ہے؟ ہم تیری ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں. یہاں پر جی 2-3 شعر اعلیٰ حضرت کے سن لیں.
سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، عرش کے حضور آ گئے ہیں۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، یہ جو لفظ مجرا ہے نا بھائی صاحب، اس کا مطلب ہوتا ہے سلام و آداب، اس کو مجرا کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑی ایک غلط کیٹیگری کا بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، لفظ مجرا یہ جھک کے سلام کرنے کو کہتے ہیں۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ یہ کون؟ عرش۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آوازیں آنے لگیں، ادنو یا احمد، ادنو یا ممجد، ادنو یا محمد۔ حبیب آگے آ جاؤ، احمد آگے آ جاؤ، ممجد آگے آ جاؤ، اے محمد آگے آ جاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت اس پہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، نزدیک، قریب آ سرور ممجد۔ اب دیکھو لطف کیسے پاتے ہیں، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ امام کہتے ہیں نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھے، یہ کیا مزے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب یہ سنانا کہ اللہ خود فرما رہا تھا حبیب آگے آؤ، آگے آ جاؤ، حبیب آگے آ جاؤ، محبوب آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہ حالت کہتے ہیں نا یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، اس مزے کو محسوس کیجئے، اس سما کو محسوس کیجئے۔ دروازے پر اگر کوئی صاحب بیٹھے اور میں ان سے کہوں یار آگے آ جاؤ، تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنے سٹیپ تو لے گا کہ درمیان میں آ جائے، اور اگے آ جاؤ تو وہ پہلی صف سے پچھلی تک آ جائے، اور اگے آ جاؤ تو پھر میرے جہاں صوفے پہ بیٹھا ہوں یہی ہے نا۔ تو بعض صوفیہ کہتے ہیں 70 وری اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آگے آ جاؤ، حبیب آگے آ جاؤ، محبوب آگے آ جاؤ، حبیب آگے آ جاؤ۔ اور اب لطف لیجئے بھائی صاحب، شب معراج ہے، سبحان اللہ۔ لطف یہ لیجئے کس پیار سے رب بلا رہا تھا اور کس ناز سے حضور بڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت یہاں پر کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، سبحان تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز۔ اسی سر نیما کر لیا مالک۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھے حضور کی گل ہوئی ہے، ان کیڑی گل چھیڑ لئی؟ کیا آپ رب سے کہہ رہے ہیں مولا تبارک اللہ شان تیری، بے نیازیاں سونے تینوں ہی جچ دیاں، تو ہے ہی بے نیاز۔ احمد رضا ہوا کیا ہے کہ ہونا کی یہ غلط یہ ہے کہ کہیں تو وہ جوش لنترانی کہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، یا اللہ میں نے دیکھنا، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہا جناب عاشق کو تسی غوث پاک دے نائب ہو، رسائی تے تہاڈی بھی بڑی اچھی ہے، پھر کوئی اگلی گل بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا کی سنانی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ تے کہو، آپ نے فرمایا خرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ ہاں اے سدرا تک دیاں گلاں تے تہاڈے نال ہو گئی، یعنی ہن اگے تہاڈے نال کی ہونا؟ کہا خرت عقل کو کہتے ہیں، خرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ یا مینز یہاں، یا جہد کو خود پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے۔ ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ تواڈے شوق والیاں میں کنیاں گلاں کیتیاں، کوئی ساڈے ذوق والی بھی سنو نا۔ اعلیٰ حضرت نے جناب ادھر سے پہ ہم
تقاضے مسلسل تقاضے، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے۔ اللہ فرماتا ہے فکان قاب قوسین، محبوب اور جلوہ حق قریب ہو گئے۔ اور عرب والوں کی ریت ہے جنہوں کسی نے بہتے نیڑے کرن دی گل لفظاں چ بیان کرن نہ تو کہندے نے قاب قوسین منگو نیڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات بیان کی ہے، نیڑے ہو گئے کنہ کہ قاب قوسین، دو کمانہ جنہ فاصلہ رہ گیا۔ ایک کمان انج دی ہوندی ہے نا جناب، انج، اور اس کی دوسری مثال یہ ابرو ہے، اوپر ابرو نیچے آنکھ کا حلقہ، دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا اس تو بھی گھٹ۔ یہ جڑا اس تو گھٹ ہے نا، ایچھے ہون لفظ کوئی نہیں، نہ کو ٹیپ شیپ بنی ہے کہ کنے انچ کنے سینٹی میٹر تے کنے فلانے میٹر۔ اعلیٰ حضرت بھی یہاں کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ یہ جو مصرع ثانی ہے نا، اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے لیے پورا 1.5 گھنٹہ چاہیے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور اللہ کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، یہ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جناب، فکان قاب قوسین، فکان قاب قوسین، نزدیکی ہو گئی۔ فاوحا الی عبدہ، میں تفسیری مفہومی ترجمہ سوکھا صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نیڑے ہو گئے۔ فاوحا الی عبدہ، سوکھی جی مفہومی گالے دی یہی بن دی ہے کہ پھر اسی اپنے حبیب نال گلاں کیتیاں، اور یہ وحی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بیچ میں جبریل بھی نہیں، اور اس سے بھی تگڑا درجہ ہے کہ بیچ میں پردہ بھی نہیں۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اسے اپنے حبیب نال گلاں کیتیاں۔ اگے میں تانوں مستدرک حاکم دی اتھے آ کے حدیث سناندا سی، پر اج تانوں ایک اور گل سنان لگا۔ اچھا نویں میں نہیں بنائی، یہ کتاباں 'چ لکھی ہوئی ہے، ہاں کو سال دی محنت نال نہیں بنی۔ گلاں ہو رہیاں نے محب محبوب دیاں، تے فرما محبوب وہ جبریل والی گل نہیں کیتی۔ نہیں میں کہہ جناب کیا محبوب وہ تیری خدمت تے لگا رہا ہے تے سدرہ تک بھی نال آیا، تو محبوب اس کو گل کیتی ہے تیرے نال، عرض کی الہی تیرے جلووں میں کسے خبر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو کو حضور کو دیکھ لے اس کو خبر نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوش میں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو۔ 50 نمازیں ملی ہیں، کریم واپس آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض ہوتی رہی ہے، 5 ہو گئی ہیں۔ فرما حبیب یہ 5 ہی ہیں، پر تیرے امتی پڑھیں میں ثواب 50 کا عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ہمیں تحفہ معراج کی قدر کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پابندی سے، 5 وقت کی نماز پابندی سے۔ آج کی محفل معراج کا تبرک یہی ہے کہ ہم سب نیت کر لیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ تحفے کی قدر کا رواج ہوتا تھا کبھی، اب چیزیں اتنی ہو گئی ہیں کہ پہلے چیزیں تھوڑی ہوتی تھیں،
لیکن میں یہاں چیزوں کی کثرت قلت کا قائل نہیں ہوں، میں یہاں اندر کی دنیا کا ہی قائل ہوں۔ جدوں بے قدری ہو جائے نا تو پھر ہیریاں دے بھی مول نہیں رہندے، اور جب قدر ہو جائے تو خاک بھی آنکھوں کا سرما بنائی جاتی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا اگر تو قدردان ہو جائے تو ہر رات ہی شب قدر ہو جاتی ہے۔ تو تحفہ رب نے دیا ہے، لے کر سرکار آئے ہیں، انہوں آپا نا فضول کماں چ اس تحفے نو رو لیے نا، ضائع نہ کریں۔ سستیاں ہم سے ہوتی ہیں، غفلتیں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن کدوں تک آپ انجی گلاں کردے رہاں گے؟ خبریں ان کدوں ویلا آ جائے تو پھر ویلا نہ ہوئے۔ آج پھر دل و نیت کاری لئیے، اس ظالم دل نو آکھیے کہ جان دیں ہن تو ایویں نہ ساڈی ادھر وگاڑی جا، زندگی مکدی پئی ہے، قبر ال پیر ودے پے نے، اینوں ہن سمجھا لئیے۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ ایک گل میں بڑی سونی یاد ہے، اس میں کوئی غلطی تھی، اللہ اس کی بخشش کرے، تو میں انہوں ایک دن گل کر دیا، آکھا میں کہا جی ہن موڑ تیرا دل کرے، انہیں کہا میں دل ہی نہ کڑ کے باہر سیٹ دیاں گا۔ گل دی سمجھ آئیے؟ عزم ارادے انج دے ہوندے ہیں، یہ دل دا ہی ہن آپاں کچھ چارہ کریے۔ موبائل تے کھیڈا کھیڈن لگ گئے، تاں نماز چلی گئی، میداناں چ گراؤنڈاں وچ کرکٹ میچ کھیلن لگ گئے، ویکھن لگ گئے، تاں ٹر گئی، گیت بانے سنے تاں ٹر گئی، گاہک دے انتظار وچ۔ یہ رب والوں امتحان ہوندا ہے کہ گاہک آوے نہ آوے تے سویر تو لے کے 1 بجے تک نہیں آیا تو ادھر زور دا ٹائم ہو گیا تو ہن پاویں لینے شروع ہو جان۔ اصل چ رب یہی چاہتا ہے کہ اتوں جعلی تعلق ساڈے نال کیوں رکھ دیو کہ دلوں ہو کے ٹرو نا، کہ 1 بجے تک تے تینوں ڈیک رہی ہے، تے جے ہن کو آن لگیا تے تینوں میں سد لیا ہے، تے ہن ویکھنا یہی ہے کہ تو ہن اونوں خدا بڑائی بیٹھا ہے یا ساڈے ال منہ کر۔ کی خیال ہے جناب؟ جلدی سمجھا رہی ہے؟ اس لیے ان کاموں میں ہم سے آج تک سجدے اور نمازیں ہاتھ سے نکلتی رہی ہیں، آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ تے نالے بڑیاں سرکاراں نے ادھر آکھیا نا کہ اپنی امت نو آکھو سبحان اللہ الحمدللہ کو درخت لایا کرو، تے نال لگے آتے دا بھی کوئی ارادہ کر لئیے کہ کوئی تسبیح 2 تسبیح، دیکھو حضور دے ہاتھ سنیا کلیا ہے تے پھر کلیا بھی سرکار دے غلاماں واسطے ہے، تے پھر آپاں نو بھی چاہیے کہ کم از کم حضرت خلیل پاک اس تے گواہ ہو جان کے بڑے ماندے نے وہی اپنے محبوب نو سرکار نو بڑے ماندے نے، ساڑھے سنے دن آخیر کر دیتی ہے۔ سادہ سادہ طریقہ سمجھن دا، جے سمجھ آ جائے گل ایک نقطے وچ مک دی ہے، وگرنہ بھی 6 جلداں بھی بندے نو ایویں رول دیاں انہیں بندہ کسی پاسے لگتا کوئی نہیں۔ تو ارادہ کریے کو تسبیح شروع کریے، آگیا ہی تسبیح آئی ہیں۔ اسی تے جناب تسبیحاں ونڈن بھی لگ پے بھی چلو کدے جیب چ موبائل لب دے ہاتھ تسبیح نو پہ جائے، یا تسی تسبیح پھڑ لو یا تسبیح تانوں پھڑ لے، کم تے ساڈا ہی ہونا ہے۔ کی خیال ہے جناب؟ تو جو معنی اجتماع میں جن کو ابھی تک وہ تسبیح وغیرہ تسبیح پیش نہیں ہوئی، آج ان کے لیے پھر